ناظرین، ان دنوں ترکی ڈرامہ سیریل دریلیس ایرترل کے کافی چرچے ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل ترکی میں بنایا گیا اور حکومتی سرپرستی میں اس کی پروڈکشن ہوئی۔ طیب اردوان نے اس میں خاصی دلچسپی لی۔ یہ ڈرامہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس ڈرامے کا تعلق 2023 سے کیا ہے؟ 2023 کے بعد ترکی میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، دنیا بھر اور بالخصوص ترکی کے لاکھوں مسلمان 2023 کو دور کہیں آسمان پر سب سے زیادہ روشن اور چمکنے والے ستارے کی مانند تصور کر رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں مغربی طاقتوں کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ مسلمانوں کو 2023 میں اس سانحے کے زخموں کو سینچتے ہوئے 100 برس مکمل ہو جائیں گے۔ کئی برسوں سے ترکی اور اب حالیہ کچھ عرصے سے پاکستانی میڈیا پر بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگلے 5 برس میں ترکی اور مغرب کے درمیان طے پانے والے کئی معاہدوں کی 100 سالہ مدت پوری ہو جائے گی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر نہ صرف ترکی اپنے حدود میں سے تیل نکالنے کے لیے آزاد ہوگا، بلکہ آبنائے باسفورس سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانے میں بھی بااختیار ہوگا، اور اس سب کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس مقامات دوبارہ ترکی کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ کیا یہ محض ایک خواب ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہوگی؟ کیا ترکی اور دنیا میں بسنے والے مسلمان خلافت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کے حوالے سے جتنے پر امید ہیں، کیا ان کی امیدیں دم تو نہیں توڑ جائیں گی؟ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کرتے جائیں کہ انگریزوں نے ایک خفیہ معاہدے کے تحت سابق سلطنت عثمانیہ میں شامل حجاز کا علاقہ سعودی حکومت کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ سعودی عرب اس معاہدے کے تقریباً 9 سال بعد ملک بنا تھا۔ لیکن خبر یہ ہے کہ 2023 میں اس معاہدے کی مدت بھی مکمل ہونے جا رہی ہے اور اسلامی دنیا کی قیادت دوبارہ ترکی کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ 1923 میں سلطنت عثمانیہ اور یورپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ معاہدہ لوزان ہے کیا اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ مغربی طاقتیں 2023 آنے سے قبل ہی خوف زدہ کیوں ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ترک صدر رجب طیب اردوان اپنی تقاریر میں یہ کہتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا؟ یہ تمام سوالات اپنے اندر نہایت دلچسپ حقائق اور تاریخ رکھتے ہیں۔ ان سوالات کے پس منظر میں کیا پوشیدہ ہے، جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں، جبکہ قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے آخر الذکر دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کر دیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی۔ جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو اصل میں ترک عوام اور مسلمانوں کے درمیان مغرب کی پیدا کردہ خلیج تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ تحلیل کر دی گئی۔ مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترک بانی کمال اتاترک نے مغربی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر 1923 میں معاہدہ لوزان پر دستخط کر دیے۔ معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا گیا اور فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو گئیں۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط شامل کروائیں جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پر چاروں شانے چت کر دیا گیا، اور ترکی اگلے 100 سال تک اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا پابند ٹھہرا۔ معاہدہ لوزان میں رکھی گئی ظالمانہ شرائط یہ تھیں: نمبر 1، سلطنت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا۔ نمبر 2،
خلافت کی تمام مملوکات یعنی اثاثے ضبط کر لیے گئے، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھیں۔ نمبر 3، ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر شبہ پیدا کر دیا گیا اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ نمبر 4، ترکی پیٹرول کے لیے نہ تو اپنی زمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا سارا تیل امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ نمبر 5، باسفورس کو عالمی سمندر شمار کیا جائے گا جس پر سب کا حق ہوگا اور ترکی وہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، اس سے نقصان کیا ہوا؟ آپ یہاں یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھیے کہ ترک فطرتاً مذہب پرست ہیں۔ آیا صوفیہ قسطنطنیہ کی فتح سے قبل عیسائی دنیا کے لیے ویٹیکن سٹی سے زیادہ معتبر اور متبرک شہر تھا۔ ترک عربوں سے زیادہ اچھے مسلمان بھی ہیں۔ ترکوں نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کے دوران عقیدت کو مثال بنا دیا۔ عطا ترک مصطفیٰ کمال پاشا نے پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی کے بحالی کے چکر میں مذہب پر پابندی لگا دی۔ اذان، نماز اور قرآن مجید کی اشاعت روک دی گئی، مساجد بند کر دی گئیں، حجاب، نقاب اور برقعے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا، داڑھی پر پابندی لگ گئی، سیکولرزم کو ملک کا قانون، آئین اور مذہب بنا دیا گیا اور فوج کو اس سیکولرزم کا گارڈین مقرر کر دیا گیا۔ یہ گارڈین شپ آج تک قائم ہے۔ عوام مذہب پر پابندی اور فوجی آمریت دونوں کو پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ ملک میں 1930 سے اسلامی تشخص کی بحالی کی تحریک چلیں اور فوج ان تحریکوں کو کچلتی آئی، مگر یہ تحریکیں چند سال بعد نئے نام اور نئے چہروں کے ساتھ دوبارہ ابھر آتی ہیں۔ طیب اردوان 1994 سے 1998 تک استنبول کے میئر رہے۔ یہ شہر کے مقبول ترین میئر تھے۔ فوج ان کی اٹھان سے خائف تھی، چنانچہ انہیں 1999 میں بغاوت پر مبنی نظم پڑھنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ فوج اردوان کے پیر فتح اللہ گولن کے پیچھے بھی لگ گئی۔ گولن ملک سے نکلے اور امریکہ کی ریاست پینسلوینیا کے شہر سیلزبرگ میں پناہ گزین ہو گئے، لیکن وہ امریکہ سے طیب اردوان کی مدد کرتے رہے۔ 2000 میں ترکی میں فوج کے ہاتھوں اردوان کے سیاسی گرو نجم الدین اربکان کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ فوج نے اربکان پر سیاسی پابندیاں بھی لگا دی تھیں، چنانچہ ملک میں شدید سیاسی خلا تھا۔ یہ خلا طیب اردوان نے پر کیا۔ انہوں نے 2001 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی۔ 2002 کے الیکشنز میں حصہ لیا۔ پارٹی نے 34% ووٹ حاصل کیے۔ طیب اردوان پابندی کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے قریبی ساتھی عبداللہ گل کو وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ ان کی حکومت آئی، حکومت نے اردوان سے پابندی اٹھائی، انہوں نے ضمنی الیکشن لڑا اور یہ 14 مارچ 2003 کو ترکی کے وزیر اعظم بن گئے۔ اردوان نے عبداللہ گل کو پہلے اپنا ڈیپٹی پرائم منسٹر اور 28 اگست 2007 کو صدر بنا دیا۔ اردوان حکومت کے 2 ٹارگٹ تھے، معیشت اور اسلامی تشخص کی بحالی۔ یہ سمجھدار انسان تھے، یہ جانتے تھے کہ ترک دلچسپ قوم ہے، یہ لوگ لبرل بھی ہیں اور مذہبی بھی۔ یہ لوگ صدیوں سے ایک ہاتھ میں مذہب اور دوسرے ہاتھ میں لبرلزم اٹھا کر چل رہے ہیں۔ یہ لوگ مذہب کی قربانی دیں گے اور نہ ہی سیکولرزم ہاتھ سے جانے دیں گے۔ اردوان یہ بھی جانتے تھے کہ ترک فوج بہت مضبوط ہے، اس نے صرف اذان بحال کرنے کے جرم پر وزیر اعظم عدنان مندرس کو پھانسی دے دی تھی، لہٰذا اردوان نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دلچسپ ماڈل بنایا۔ یہ ماڈل آنے والے دنوں میں ترک ماڈل یا اردوان ماڈل کہلایا۔ انہوں نے ترجیحات کی 3 فہرستیں بنائیں۔ پہلی فہرست میں گورننس، معیشت اور سماجی بحالی کے ٹاسک تھے، دوسری میں مذہبی تشخص کی بحالی اور تیسری فہرست میں فوجی اختیارات میں کمی اور احتساب شامل تھا۔ اسی پیرائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ترک صدر طیب اردوان کئی بار یہ بیان دے چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا، پھر ہم اپنی زمین سے تیل نکالیں گے اور ایک نئی نہر کھودی جائے گی جو بحر اسود اور مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی، پھر ہم باسفورس سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کریں گے۔
ان تمام باتوں کے پس منظر سے واضح ہوتا ہے کہ کیوں مغرب ہاتھ دھو کر ترکی خاص طور پر طیب اردوان کے پیچھے پڑا ہے۔ یقیناً طیب اردوان ترکی کے لیے ایک پاورفل منتظم صدر ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ 2023 میں معاہدہ لوزان غیر مؤثر ہو جائے گا، جس کے بعد وہ ترک قوم کو ان کے آباء و اجداد کا مقام یاد دلا کر امت مسلمہ کو دوبارہ سے فعال کرنا چاہتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کی عظمت اور شان کا سنہری دور تھا۔ مگر اپنوں کی بغاوت اور غیروں کی سازشوں نے اسلام کا شیرازہ ہمیشہ کے لیے بکھیر دیا۔ لیکن رضائے الہی سے جلد ہی ترک عوام عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت کرنے والی عوام ہوگی، جو غداروں اور بغاوتوں کو سر سے کچل ڈالے گی۔